اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 76 تک۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ تشریح سن لیجئے اس کی۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ آیتیں جو بتلائی ہیں اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جو لوگ حق اور ناحق کی بحث میں نہ پڑیں، یہ سچ ہے یہ سچ نہیں ہے، کیا بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے چھوڑو نا یار، جن کو جو کرنا ہے وہ کرنے دو نا، یہ سچا یا یہ جھوٹا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اپنے کو تو اپنے جو کرنا چاہے کرتے رہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ نہیں، حق کا ساتھ دینا چاہیے اور ناحق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کی تشریح ہے یہ۔ جو لوگ حق ناحق کی بحث میں نہ پڑیں، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مصلحتوں کو اہمیت دیں، جو خدا کو خوش کرنے سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کا اہتمام کرتے ہوں، ایسے لوگ ہمیشہ زیادہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ارد گرد زیادہ رونق اور شان جمع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، جو دنیا کی مصلحتوں کو نظر انداز کریں اور آخرت کی مصلحتوں کو ترجیح دیں، جو عوامی رجحان سے زیادہ خدا کا لحاظ کریں، ایسے لوگ اکثر ظاہری شان و شوکت والی چیزوں سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فرق بہت سے لوگوں کے لیے غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ بہت کم مجمع اسے سمجھنے لگتا ہے کہ بھی یہ میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا اسے۔ یہ فرق بہت سے لوگوں کے لیے غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہیں وہ خدا کے پسندیدہ ہیں، اور جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بہتر نہیں وہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔
مگر یہ معیار سراسر غلط ہے اور ماضی کی تاریخ اس کی تردید کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتنے پرفخر سرزمین کے نیچے دفن ہو گئے، کتنے محل ہیں جو آج کھنڈر کے سوا کسی اور صورت میں دکھنے والوں کو نظر نہیں آتے۔ مکہ مکرمہ کے اندر دیکھیے، مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ یہ موازنہ کرتے تھے کہ قرآن دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ، فقراء مسلمین اور اغنیاء قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے تھے کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے فقیر لوگ ہیں، ان کا دار الشورا دار ارقم ہے اور دار ارقم ہے، جبکہ کافروں میں ابو جہل، نضر ابن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کے عالیشان کوٹھیاں اور مکانات ہیں، ان کی اجتماع کا دار الندوہ بہت عمدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی تھی، لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اسے دھیان میں رکھنا۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق اور ناحق کیا ہے۔ حق کا ساتھ دو اور ناحق کو چھوڑ دو، اور بقیہ تفصیل ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، سرکش آدمی کو سرکشی کا موقع ملنا مہلت امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی حق کی بنا پر۔ مگر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس فرق کو سمجھ نہیں پاتا، وہ وقتی مہلت کو اپنی مستقل حالت سمجھ لیتا ہے۔ اس کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک مدت کے خاتمے کا اعلان نہ ہو جائے اور اس سے سرکشی کا حق چھین نہ لیا جائے۔ خدا اپنی مصلحت کے تحت کسی کو دنیا میں ہی یہ تجربہ کرا دیتا ہے اور کوئی اسی حال پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ موت اس کو وہ چیز دکھا دیتی ہے جس کو وہ زندگی میں دیکھنے پر تیار نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ رہنے کی اور حق والوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔